اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے بے نمازی کا انجام۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے بڑا کون ظالم ہے؟ صحابہ نے کہا چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، قتل کرنے والا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی ہے لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو اذان سنے اور مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ ناظرین، ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ میرے اونٹ سے پوچھیں آخر وہ کس وجہ سے روتا ہے۔ آقا، آپ تو جانوروں کی بولیاں جاننے والے ہیں، آپ تو جانوروں کے دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ آقا، آپ میرے اونٹ سے پوچھیں تاکہ اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے جس وجہ سے وہ روتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو میرے سامنے لے آؤ۔ مالک دوڑ کر گیا، اونٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اونٹ تو کیوں روتا ہے؟ کیا تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کرتا ہے؟ کہا نہیں جی، ظلم نہیں کرتا۔ کیا تیرا مالک تیرے اوپر زیادہ وزن ڈال دیتا ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی نہیں کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اونٹ، کیا تیرا مالک تجھے چارہ نہیں ڈالتا؟ اونٹ نے کہا نہیں جی، میرا مالک مجھے چارہ بھی ڈالتا ہے۔ اچھا، پانی نہیں پلاتا؟ نہیں جی، پانی بھی پلاتا ہے۔ پھر تو کس وجہ سے روتا ہے؟ کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں، تکلیف بھی نہیں ہے۔ کہا اگر کوئی تکلیف بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آخر تو کس وجہ سے روتا ہے؟ وجہ تو بتا دے۔ اب اس اونٹ نے جو وجہ بیان کی، ناظرین دل کے کانوں سے سنیے۔ اس اونٹ نے کہا آقا، میرا مالک عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ مالک کے بستر کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل روتا ہے۔ جب دل روتا ہے تو میری آنکھیں بھی چھم چھم کے برسنے لگ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بے نمازی مالک کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نیک بندے، نماز پڑھا کر، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو یاد رکھنا قیامت کے دن تجھے فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن تجھے نمرود کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے، فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، بہت زیادہ دشمن کھڑے ہوں گے، تجھے اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ رسولوں کے ساتھ اٹھایا جائے، اگر تو چاہتا ہے قیامت کے دن اللہ کے پیارے جس صف میں کھڑے ہوں تو میں بھی اس صف میں کھڑا ہوں، خدارا نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس شخص کے اندر نماز ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کرتا ہے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے درمیان کے جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم غنڈہ گردی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم شراب نوشی سے بچنا چاہتے ہو تو سنو، بے حیائی کا علاج صرف نماز ہے، برائی کا علاج صرف نماز ہے، قتل و غارت کا علاج صرف نماز ہے، شراب نوشی کا علاج صرف نماز ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر بہہ رہی ہو، دریا بہہ رہا ہو، چشمے کا پانی بہہ رہا ہو، اگر یہ شخص روزانہ دن میں 5 ٹائم اس چشمے سے پانی سے نہائے اور تمہارا کیا خیال ہے اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، جو شخص دن میں 5 ٹائم چشمے کے پانی سے غسل کرے اس کے جسم پر تو کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، یہی 5 ٹائم کی نماز ہے۔ جو شخص 5 ٹائم نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو یہ نماز بندے کے جسم کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتی ہے، بندے کو پاک صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے بندے کی تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، ایک فقیر اللہ والا تھا، درویش تھا، مست ملنگ بابا تھا، ایک خوبصورت بستی سے گزر ہوا،
اس میں ایک عالی شان مکان دیکھ کر، محل دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بستی جس میں دیکھتے ہی جان میں جان آ جائے، اتنا خوبصورت عالی شان بستی۔ خیر آگے چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد جب اسی راستے سے اس بستی سے گزر ہوا تو دیکھا، حیران رہ گیا، وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہوئے ملبے میں پڑا ہوا ہے۔ اس عالی شان مکان خوبصورت بستی میں ایک اللہ والا تھا۔ یہ فقیر اس اللہ والا کے پاس گیا اور پوچھا آخر کیا وجہ بنی، یہ آباد شہر تھا، خوبصورت شہر تھا، آخر اس شہر کو کس بد نظر کی نظر لگ گئی، یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ فقیر اس اللہ والے کے پاس گیا، پوچھا بابا جی آخر کیا ہو گیا، کچھ دن پہلے تو میرا اسی راستے سے گزر ہوا تھا، عالی شان مکان تھا، خوبصورت محلات تھے، اب کچھ دن کے بعد میں یہاں سے گزرا ہوں، دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، عالی شان خوبصورت مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ والے نے کہا وجہ اصل میں یہ ہے کہ بد قسمتی سے، بدبختی سے ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس بے نمازی کی نحوست نے ہمارے خوبصورت آباد شہر کو برباد کر دیا ہے۔ اے بے نمازی کی نحوست اگر خوبصورت اور شہر پر پڑ جائے، ایک نحوست سارے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی رہتے ہوں، اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اس گھر میں آرام چاہتے ہو تو خدارا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز سے دوستی لگا لو، نماز سے یاری لگا لو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، یہ اذان زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔